راستہ وہ ختم ہوتی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف میں کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کہ کیا تمہیں ہم یہ بتلائیں نا کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے لیے اخسرین ہیں، نقصان کا باعث ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے کوششیں کی، اور پھر وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے پھر گمان کر لیا کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، وہ تو نیکیوں کے کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اپنے کاموں کو دیکھتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی کی ساری ایفرٹس جو ہیں دنیا کے لیے ہو، دنیا کی پارٹیز کو اٹینڈ کرتے رہیں، دنیا میں جو ہم نے خود سے بنائی، خود ساختہ چیزیں بنا لی ہیں، جس کو چاہے ہم سب آپ کی نیت سے نہیں کر رہے، لیکن اتنا زیادہ مبالغہ آرائی کر لیتے ہیں. مثلا برتھ ڈے پارٹیز اٹینڈ کرنا، اینیورسریز شروع کر دینا، تو ایسے ایونٹس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا اور پھر ان کو مسلسل کرتے رہنا، تو اس سے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. اور پھر وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو حق والے کام ہے، جو سچا رستہ ہے، اس پہ نکلنا اور اس پر قائم رہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. اب وہ سوچیں کہ جب آپ کا دل ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، تو پھر آپ کا دل ان کاموں میں کیسے لگے گا جن کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے کہ ہم اپنے سامنے طویلیں شروع کر دیتے ہیں. ہم تو ٹھیک ہے، ہم نے تو اس نیت سے کیا تھا، ہماری نیت تو یہ نہیں تھی، اللہ معاف کرنے والا نا، اللہ معاف کر دے گا مجھے. اب میں زندگی کو بلیک اینڈ وائٹ زندگی اپنی بنا لوں، کتنی خوبصورت اور کلرفل میری لائف ہے، اور میں قرآن کی باتیں سن کر اسے مان کر اپنی زندگی کو اپنی تنگ کیوں کروں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر سے یہ احساس ہمیں ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں. تو جب تک خود کو غلط نہیں سمجھیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تبھی آئے گی جب گمان ختم ہو جائے گا کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ چیز انسان کے اندر آئے گی، عاجزی پیدا ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی خوبصورت بات، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب نماز پڑھو، جب طواف کرو تو زینت اختیار کرو. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی زینت کو اتار کر بدنما بن کر برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. تو یہاں پہ اب ایمان والوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ طواف اور نماز میں زینت اختیار کرو. زینت سے مراد لباس ہے، اور پھر خوبصورت لباس. اب یہ نہیں ہے کہ ضرور خوبصورت ہو، ایسا ہو کہ انسان خود اچھا محسوس کرے، کمفرٹیبل فیل کرے، اور بدنما نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہ کرے. پھر اس زینت کے اندر آپ کی لباس صاف ستھرا ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، خوشبودار اگر ہو. مرد اگر خوشبو لگا دے، اس لیے تو جمعہ کے دن اور عید کے دن خوشبو لگانے کا نا سنت مسنون ہے، مستحب عمل ہے یہ. تو اسی طرح بال بنانا، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. زینت اختیار کرنا کہ عبادات میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تم جا رہے ہو اور بن سور کے جانا چاہیے، اور تم سب کچھ اتار کے چلے جاتے ہو. تو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنا، ایسا لباس پہننا جس سے آپ، جیسے عورت کا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کا بدن اور بال نظر آئیں. اور پھر مرد کے لباس میں بھی یہ کمر سے گھٹنوں تک، اور نماز میں اس کے ساتھ کندھے پر کچھ لباس ہونا، یہ فرض ہے، ضروری ہے. یہ چیزیں چھپانا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ ہر نماز کے لیے لازمی ہے. آپ برہنہ نماز ادا نہیں کر سکتے. اور پھر جمعہ کے دن خاص طور پہ غسل کرنا، خوشبو اور بہترین لباس پہننے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہوتی ہے. پھر اسی طرح اسی مناسبت سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اچھی ڈریسنگ کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. تو ہم عام دنوں میں بڑا اچھا خود کو رکھتے ہیں، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ عید کے دن ڈریسنگ، جب کسی کے گھر جانا ہو تو ڈریسنگ کر لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو یا پھر ویسے اپنے لیے، تو
پھر ہم اچھا لباس نہیں پہنتے. تو اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشی جو اللہ نے دی ہے نماز کے وقت، نماز پڑھتے وقت اس کو خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا چاہیے. اگر آپ نماز کے وقت فریش ہو کے اللہ کے سامنے جاتے ہیں نا تو آپ کی نماز پہلے نماز سے بہتر ہوتی ہے، خشوع بھی آتا ہے. تو اسی لیے تو وضو کا بھی حکم دیا گیا. تو زینت کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ نماز کے وقت. کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں 5 وقت زینت یعنی سجنے سنورنے کا حکم دیتا ہے. تو اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو بھی نہ دھو، بلکہ اسپیشلی جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا ایک خوبصورت سا ایسا دوپٹہ ہو جس کو خوشبو لگی ہو، آپ اس کو لے کے نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ اپنے جائے نماز جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں اس کو خوشبودار بنا سکتے ہیں. پھر اسی ساتھ ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ، جیسے آپ نے اگر چہرے پر کوئی کریم وغیرہ لگانی ہو یا پھر فریش ہونے کے لیے آپ ہلکا پھلکا تیار بھی ہو لیں تو یہ تو ایک زیادہ اچھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور خود کو فریش کر کے تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. خود بذات خود انسان جب صاف ستھرا رہتا ہے اور انسان خود کو پاک صاف رکھتا ہے، چہرہ دھو کے آتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر اس پہ تھوڑا سا اس کو اور فریش کرتا ہے تو انسان کو خود اچھی فیلنگز آتی ہیں، پھر نماز میں بھی دل لگتا ہے. لیکن جب بال بکھری ہوئے ہوں اور اپنے آپ سے اسمیل آ رہی ہو، پھر اسی طرح آپ کے ہونٹ خشک ہوں تو باقی بھی اعضاء جو ہیں صاف ستھرے نہ ہوں، آپ کے پاؤں گندے ہوں، آپ کے نیلز گندے ہوں تو آپ اتنی اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو نماز میں پھر فوکس نہیں رہتا، اپنے آپ سے اسمیل آتی ہے، اپنی ڈریسنگ سے اسمیل آتی ہے. تو ہر نماز کے وقت اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا چاہیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو. مشرکین مکہ کی ایک یہ بھی خصلت تھی، جاہلانہ رسم تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ عبادت کے طور پر جیسے انہوں نے عبادت کا حصہ بنا کر برہنہ رہنا شروع کر دیا تھا، جیسے کہ عورتیں بھی برہنہ رہتی تھی طواف کے وقت. اور پھر وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، ابن عباس سے روایت ہے کہ عورتیں بیت اللہ کا طواف جو ہے ننگی ہو کر کرتی تھی اور کہتی تھی کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا، یعنی وہ اس کپڑے کو، چھوٹے سے کپڑے کو، اس سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پر ڈالنا ہوتا تھا اسے. اور پھر وہ کہتی تھی کہ آج اس کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا ظاہر ہو جائے گا اور اس میں سے جو ظاہر ہوگا میں اسے دیکھنا کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیتی. یعنی خود برہنہ ہو جانا اور پھر یہ ہے کہ کہنا کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، میں اس کو حلال نہیں کرتی کسی کے لیے. تو مرد بھی طواف جو ہے وہ برہنہ کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب 9 ہجری میں حج کے لیے امیر حج بنا کر بھیجا گیا تو اس میں کہا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا اور مجھے قربانی کے دن چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ میں لوگوں میں اعلان کروں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر حج کر سکتا ہے. اس وقت تک بھی یعنی اسلام کے بعد تک بھی لوگ اس طرح سے حج کیا کرتے تھے. تو جس طرح اس سے منع کیا گیا اسی طرح ان کی ایک اور عبادت تھی کہ وہ تقوی کی نیت سے کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، عمدہ چیزیں کھانا، گھٹیا چیزیں کھاتے تھے تاکہ اس کو عبادت سمجھ کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ اور پیو. جیسے اوپر کی آیت میں ایک قسط یعنی عدل و انصاف کا حکم دیا نا، تو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ لباس میں، کھانے پینے میں بھی قسط کا حکم ہے. اس سے بھی اسراف نہیں کرنا، نہ کمی اور نہ زیادتی کرنی ہے. اسراف یہ ہے کہ انسان حلال کو حرام نہ ٹھہرا لے اور حرام کو حلال نہ کر لے، جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے ہیں. اور آج بھی اہل تصوف میں سے کچھ لوگ ہیں جو حلال سے تجاوز کر کے
حلال سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی عمدہ چیزیں نہ کھانا، عمدہ لباس نہ پہننا۔ اللہ نے رزق دیا بھی ہے تو رزق ملنے کے بعد، استطاعت ہونے کے بعد بھی اس کا اظہار نہ کرنا۔ تو دین کے نام پر، عبادت کے نام پر آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کریں، کیونکہ کھانے پینے میں جو بے احتیاطی ہے اس سے اکثر بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لگ جاتی ہیں۔ اگر کمی کریں گے تو بھی بیماری، اور اگر زیادتی کریں گے تو بھی بیماری۔ ایک تو یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، کھانے پینے کے ساتھ پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ یہ نہ ہو کہ عمدہ کھاتے کھاتے لوگوں پر فخر، لوگوں کے سامنے فخر یا انداز اپنانا شروع کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا اچھا مال دیا، اور جو لوگ نہیں اچھے طریقے سے کھاتے پیتے تو ان کو کہنا کہ آپ کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، پھر پہن کر عاجزی ختم ہو جانا انسان کے اندر سے، پھر صدقہ کر کے تکبر کرنا۔ تو 4 چیزیں ہیں، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، لیکن اعتدال میں رہ کر، کھانا بھی اعتدال میں، پینا بھی اعتدال میں، پہننا اوڑھنا بھی، یعنی زیب و زینت بھی اعتدال میں ہو، جس کے میں پیچھے تفصیلی ٹاپک ہمارا ڈسکس ہوا تھا۔ اور صدقہ بھی اعتدال میں رہ کے کرو، یہ نہیں کہ سارے کا سارا مال صدقہ کر دینا اور پھر بعد میں خود جو ہے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور پھر تکبر کا شکار نہ ہونا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ابن آدم ہے، ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہوتے ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، تو اگر ضروری اس کو کھانا ہے نا تو 1/3 کھانا کھائے، 1/3 پینے کے لیے رکھ دے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے، یعنی انسان اتنا کھائے کہ وہ 1/3 یعنی اس کا جو میدا ہے، اس کا جو برتن ہے وہ 1/3 فل ہو، پھر دوسرے تہائی میں وہ پانی ڈالے، اور تیسری تہائی سانس لینے کی۔ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو کھانے میں بھی اعتدال، یعنی یہ بھی تقویٰ نہیں ہے کہ بالکل نہ کھایا جائے، اگر کھانا بھی ہے تو اتنا کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے، ٹیسٹ اچھا آ جائے اور انسان ٹیسٹ لینے کی وجہ سے بس کھاتا رہے تو اس سے بھی انسان کو پھر نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ بھوک لگی اور انسان زیادہ دیر کے بعد کھا رہا ہو تو پھر زیادہ اگر کھا لے، تو اس میں کچھ حدیث میں بعض مواقع پر یہ بھی چیز ثابت ہے کہ اگر دیر بعد آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو اس صورت میں پھر آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اب انسان سوچے سمجھے بغیر بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جائے۔ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے نا بہت سی چیزیں قرآن کے اندر ہمیں حکم دی ہے اور بہت سی چیزوں سے منع بھی کیا ہے، تو کسی ایک چیز کو دین کا حصہ بنا کر باقی چیزوں کو بھول جانا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے بچنا چاہیے۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت یعنی حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو عمدہ لباس اور وہ تمام چیزیں جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا منع کی ہے اس سے کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ نے تو اس کی اجازت دی ہے کہ انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو یوز کرے۔ اللہ نے اس دنیا میں ساری خوبصورت چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ تو مشرکین نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لی تھی، تو یہ زہد اور تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اچھا اور عمدہ لباس نہ پہنے اور اچھا کھائے نہ، بلکہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نعمتیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو وہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا استعمال کر کے۔
ترمذی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پہ ظاہر ہو. اللہ نے مال دیا آپ اچھا پہنے, اللہ نے مال دیا آپ اچھا کھائیں, دوسروں کو دیں, صدقہ کریں, خیرات کریں. نعمت اللہ کی آپ یوز کر سکتے ہیں جتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, لیکن اس کو چھپانا اور اتنے مسکین بن جانا کہ لوگ آپ کی حالت کو دیکھ کر آپ کو صدقہ دینا شروع کر دیں کہ یہ تو بڑا غریب ہے, تو بڑا مسکین ہے, تو لوگ آپ پہ ترس کھانا شروع کر دیں, حالانکہ آپ کے پاس مال ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور بناوٹی آپ اپنے اوپر آسائشیں اور ذبائش اور بناوٹی چیزیں آپ اپنے اوپر لے آتے ہیں, تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے. اسراف سے بچنا ہے, جتنا اللہ نے دیا اس کو ظاہر کریں, زیادہ نہیں دیا تو زیادہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ اگر کوئی زینت کا حقدار ہے کہ اس کے سامنے خوبصورت بن کے جایا جائے, وہ اللہ ہے, اور اللہ کے بندے ہیں کہ جو اس کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے. تو ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا نا کہ اے اللہ کے نبی, مجھے خوبصورت لباس پہننا پسند ہے, کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل وہو یحب الجمال, بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے, انسان سچی بات کو قبول نہ کرے, بلکہ انا اور ضد میں آ کر انکار کرتا جائے. تو یہ تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی ڈریسنگ کرنا تکبر میں نہیں آتا. اور پھر شہرت کا لباس پہننا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی ڈریسنگ آپ اچھی کر لیں لیکن لباس شہرت کے لیے پہننا, اور ایسی ڈریسنگ کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائیں, کہ لوگ کہیں کہ اس نے کتنا پیارا ڈریس پہنا ہے, کہاں سے لیا ہے, لوگوں میں منفرد دکھنے کے لیے, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے اچھی اچھی ڈریسنگ کرنا اور مہنگی ڈریسنگ کرنا. مقصد پاکیزگی نہ ہو, مقصد دل کو اچھا لگنا نہ ہو, مقصد زیب و زینت نہ ہو, بلکہ لوگوں کی طرف سے آنے والی شہرت ہو, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. باقی آپ اچھا ڈریس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں, اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. والطیبات من الرزق, اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق میں دی ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, کہہ دیجئے یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت اور طیبات دی ہیں, یہ کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں, اور خالصتاً آخرت میں ان کے لیے ہوں گی. دنیا میں تو لوگ بھی, دوسرے لوگ جو کافر ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن خالصتاً کس کے لیے ہوگی؟ نیک بندوں کے لیے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, یہ آیتیں جو ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں نا, اس کو صرف علم والے سمجھ سکتے ہیں. تو جو علم والا ہوتا ہے نا, وہ اعتدال کی راہ اختیار کر لیتا ہے, پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نہ وہ افراد کا شکار ہوتا ہے, نہ وہ تفرید کا شکار ہوتا ہے, نہ وہ دین میں اتنی پابندیاں کر لیتا ہے کہ انسان اچھے طریقے سے سانس نہ لے سکے, نہ انسان اچھا کھا سکے, نہ سیر و تفریح کر سکے, نہ اچھا پہن سکے. پردے کو اتنا زیادہ تنگ بنا دینا کہ لوگ پردے سے نفرت کرنا شروع کر دیں, تو ایسا دین میں نہیں ہے. پردہ کر کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی سے مراد جو کہ اللہ تعالیٰ نے حدود دین, آپ تیار ہو سکتے ہیں, آپ باہر گھوم سکتے ہیں, حدود کو پامال نہ کریں, لیکن آپ انجوائے کر سکتے ہیں زندگی کو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ, لوگوں کی نظروں سے بچ کر. تو علم والے جو ہوتے ہیں نا, جن کے پاس اچھا خاصا علم ہوتا ہے, پھر وہ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس موقع پر کیا کیا چیزیں اختیار کی. جیسا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چادر پہنی تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی. پھر امام ابو حنیفہ کے پاس ایک چادر تھی جس کے 400 جو اشرفیاں تھی اس کی قیمت تھی. تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روز
نیا جوڑا پہنتے تھے اور جو پرانا تھا وہ صدقہ کر دیتے تھے. تو ابھی آپ نے پوچھا نا کہ زیادہ ڈریس لیں تو حساب دینا ہوگا. تو یہ ہے نا کہ آپ کا اگر دل چاہتا ہے کہ نیا پہنے تو آپ ساتھ ساتھ صدقہ کرتے جائیں نا، تو وہ بیلنس رہتا ہے. یعنی آپ بس خود لیتے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر حساب کتاب دینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے بھی ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، تو جو صدقہ ہے وہ بیلنس کر دیتا ہے چیزوں کو. اس لیے صدقہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. تو امام مالک اس لیے روز نیا جوڑا پہنتے تھے کیونکہ وہ مسجد نبوی میں درس حدیث کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے انڈر آ جاتا ہے نا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کرو. تو چونکہ ان کو درس حدیث دینا ہوتا تھا مسجد نبوی میں، تو اس کی تکریم میں، اس کی عزت میں وہ روز جو ہے وہ اچھا ڈریس پہنتے تھے، اور جو پرانا ہوتا تھا اس کو لوگوں کو دے دیتے تھے. ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے، ان کو بہت زیادہ تحائف آتے تھے. پھر اپنے اسٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے وہ ان کو پہنتے بھی تھے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے بنا دیا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ دین اتنا وسیع ہے؟ خود پڑھیں گے، خود سیکھیں گے، خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، چیزیں ساری کی ساری کھل کر سامنے واضح ہو جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لاسٹ پہ جو ہمیں بات بتائی ہے نا، جو پتے کی بات ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ان باتوں کی سمجھ اسی کو آنی ہے جو علم والا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو انٹرسٹ لیتا ہے، جو علم سیکھتا ہے. اب دیکھیں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر دوسری آیت اس کی مزید تشریح کرتی ہے، پھر حدیث آ جاتی ہے اس کی مزید تشریح ہو جاتی ہے. تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ملا کر ہمیں ایک پورے ٹاپک کی سمجھ آتی ہے. تو جو شخص کسی ایک آیت کو کسی جگہ پہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو لے کر اس کو دلیل بنا کر پھر اپنی زندگی کو تنگ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے. اور یہ ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے بھی کہ دین کو اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں گی، دل کا سکون ختم ہو جائے گا. قرآن ایمان والوں کے لیے سکون کی وجہ ہے. اس کے ریزن ایک تو یہ ہے کہ اس کے ورڈز بڑے اٹریکٹیو ہیں اور برکت والے ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان خود بخود سکون ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے سکون کیسے ہے، جب انسان کو قرآن کا علم مل جاتا ہے، انسان کے پاس نالج آ جاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے تو اس کو حل نہیں ملتا، تو حل نہ ملنا بے چینی ہے. تو جب قرآن کو پڑھنے والے کو اس کا حل مل جاتا ہے تو کیا اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی؟ ہم سوچتے ہیں کل کوئی پرابلم ہے، اگلے دن کی آیت میں لیسن میں ہمارا سوال کا جواب ہوتا ہے. تو وہ جو گتھیاں ہماری الجھتی تھی پہلے قرآن کو پڑھنے سے سلجھ رہی ہیں، تو یہ سکون نہیں ہے. اس طرح سے قرآن سکون دیتا ہے. تو اگر زندگی بڑھ سکون چاہتے ہیں تو خود بھی چاہے اس کو مکمل ایک دفعہ کر لیں، بار بار اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے آئندہ آنے والی نسل کو بھی جیسے خوراک اور کھانا پینا ان کی زندگی میں ایک لازم و ملزوم چیز ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو یہ اپنے ذہن میں بنا لیں، بٹھا لیں کہ روح کی غذا قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسان جتنا بھی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بن جائے، الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے، زہد اور تقوی اختیار کر لے، مگر ہدی للمتقین کتاب کے بغیر تقوی نہیں اختیار کر سکتا. وہ پھر تقوی کی ٹائپ ہی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تقوی یہ ہے، تقوی دیکھیں یہ متقی لوگوں اور مومن اور ایمان والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو کیا اچھے اچھے کپڑے پہننے والا متقی نہیں ہو سکتا؟ کیا اچھا کھانے والا متقی نہیں ہو سکتا؟ کیا زندگی میں انجوائے کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا؟ ہماری نظر میں متقی وہ ہے جو ایک عام سا سادہ سا لباس پہنتا ہے
اور پھر الگ تھلگ کونے میں بیٹھ جاتا ہے، نہ زیادہ بولتا ہے، نہ زیادہ کھاتا ہے، نہ زیادہ پیتا ہے، نہ زیادہ مسکراتا ہے، بس ایک تسبیح پکڑ کر ایک الگ سی زندگی گزارتا ہے. ہم اس کو متقی کہتے ہیں. حالانکہ قرآن نے تو متقی لوگوں کے لیے کتنی کلرفل زندگی بنائی ہے، کتنے رستے کھول دیے ہیں کہ وہ کھائے تو بھی عبادت، وہ پیے تو بھی عبادت، وہ خوبصورت بنے تو بھی عبادت. اور خواتین اگر گھر میں ویسے نماز کے وقت جو ہے اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں، لپسٹک بھی لگا لیتے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے نا تو آپ کی وہ بھی عبادت ہو جائے گی. تو آپ اللہ کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اللہ کے پاس جانے کے لیے فریش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں نا، ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. ہماری ٹیم میں ایک ٹیچر ہیں جو اس چیز کو آگے لے کے جا رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ اس چیز پر گائیڈ بھی کرتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا پھر آپ پریشان ہوں یا پھر آپ کا دل نہ کر رہا ہو عبادت کرنے کو، تو چاہے وہ رات کی عشاء کی نماز، وہ اسپیشلی رات کی عشاء کی نماز سے پہلے بالکل تیار ہوتے ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، کریم لگا کر پھر عشاء کی نماز پڑھتی ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے اور نماز میں خشوع خراب ہو جاتا ہے نیند کی وجہ سے. تو جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، اچھے دکھتے ہیں، تو خود بہت آپ کی نماز ایک تر و تازگی والی نماز ہوتی ہے. اس طرح بعض اوقات فجر کی نماز میں نیند آ رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ تیار ہو جایا کریں. تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، زینت اختیار کر رہے ہیں، تو عبادت ہو جائے گی نا. لوگ گھر میں آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، تم کہیں پہ جا رہی ہو. آہستہ آہستہ ان کو عادت پتہ چلے گا کہ صرف تیار باہر نکلنے کے لیے یہ عورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے بھی ریڈی ہو سکتے ہیں. اور یہ زیادہ اچھا ہے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا کر سکیں. تو تلاوت سنیے اور تدبر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ. يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. ابھی جو آج والی آیات تھی ان میں سٹارٹ میں لباس کی بات کی گئی اور پھر درمیان میں لفظ آیا کہ انصاف بالقسط اور پھر نماز کی بات آئی. تو میں سوچ رہی تھی اس ٹائم جب یہ آیات دیکھ رہے تھے پڑھ رہے تھے نا کہ جی کیا کنیکشن ہو سکتا ہے. تو جب نا وجوہ حکم یعنی چہرے تو تمہارے تو وہ میں نا اس پہ دیکھا اس کے لفظی تو مانی روٹ ورڈز وغیرہ تو اس میں نا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا چہرہ ہوتا ہے نا سامنے ہوتا ہے بالکل. تو اس کا یہ بھی تھا کہ واو جیم ہاں اس کا روٹ ورڈ تھا تو کپڑے کا دکھائی دینے والا حصہ. تو اس سے ایک چیز مائنڈ میں آ رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا پہلے بات کی گئی کہ وہ برہنہ ہوتے تھے اور مطلب اس طرح اور پھر درمیان میں انصاف اور پھر بعد میں کہا گیا کہ کپڑے کا دکھائی دینے والا حصہ اور جیسے بعد میں وضاحت بھی کی میم نے کہ اعتدال کرنا ہے نا نہ ہی اس طرح کے بالکل جیسے پہلے برہنہ ہوتے تھے پھر بعد میں جب لباس پہ آئے اور پہننا شروع کیا تو پھر وہ اس طرح ہونے لگ گیا کہ بے شک اس نے باڈی کو ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ دکھائی دے رہا تھا یعنی کپڑے کا دکھائی دینے والا ایسا یعنی جو بھی کپڑا پہنا ہوا وہ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی اسپیشل ڈریس پہنا ہوا ہے اتنا کوئی مطلب منفرد ہو یا کچھ اس طرح کا. تو پھر جب نا ہم برہنہ سے اس طرف آتے ہیں لباس اچھا پہنتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی کہے نا کہ تمہارا لباس اس طرح شو آف ہو رہا ہے یا اس طرح اچھا نہیں لگتا کوئی ہمیں کہے تو ہم آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اللہ نے کہا ہے کہ اچھا لباس پہنو. کہا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں یا ہمیں اللہ نے کہا تو ہم بھی یہ ریزن بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اچھا لباس پہنو تاکہ تم اچھے لوگوں یا پھر زینت اختیار کرو. وہ ساری چیزیں ہم پھر اس میں لے لیتے ہیں حالانکہ وہ یہاں پہ زیب و زینت سے مراد وہ نہیں تھی. وہ اچھی وضاحت کی بہت اچھی طرح سمجھایا میم نے پچھلے 3 دن سے یہ لیکچر چل رہا ہے لباس پہ کہ کس لباس کی بات ہو رہی ہے کس طرح کی زیب و زینت ہونی چاہیے یعنی اعتدال میں رہ کرنی ہے. پھر نا اس کے بعد جو لفظ تھا اس میں تھا کہ یعنی نماز کی بات ہوئی نا وجوہ حکم کے بعد تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نا انصاف نہیں کر پاتے. پھر جب ہم زیادہ فوکس کر لیتے ہیں نا کہ اچھا میں نے اب آج یہ لباس پہنا ہے تو کل میں نماز پڑھتے ہوئے نا یہ لباس پہنوں گی. ہماری نیت اچھی ہوتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیار ہو کے جائیں گے لیکن ہم پھر سارا جو کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ لباس پہ ہوتا ہے. حالانکہ انصاف یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے لباس پہ فوکس کیا اس پہ ٹائم لگایا ہے پریس کرتے ہوئے پھر اس کو پہننا ہے اور وہ سارا اچھا سوٹ ہے دھلا ہوا ہے پھر اتنا ہی ہمیں فوکس کرنا ہے نماز پہ. ان کے درمیان انصاف کرنا ہے. اگر سارا فوکس لباس پہ چلا گیا ہے اور نماز وہ بہت مطلب اچھی نہیں رہی خشوع نہیں رہا ہم سارا وقت نماز پڑھتے ہوئے دھیان ہے ہمارا کہ اچھا آج یہ ڈریس پہننا ہے تو کل یہ پہنوں گی آج اس طرح اس کو کیا تو کل اس طرح کروں گی تو پھر ہم ان 2 چیزوں میں انصاف نہیں کر پاتے. اور ایک چیز اور تھی کہ جیسے کہا نا ان کے بعد یعنی یہ جو تھی باتیں اس بتانے کے بعد کہا کہ تم کھاؤ اور پیو پیچھے لباس وغیرہ کی بات ہو رہی تھی اور پھر آگے کہا کہ کھاؤ اور پیو. تو ایک چیز مائنڈ میں آ رہی تھی کہ میں نے اکثر دیکھا ہے وہاں پہ جب ہم ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں تو کچھ دوست ایسی تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو نا اب ہاسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا پراپرلی اتنا نہیں مل سکتا تو تھوڑا بہت خود بنانا پڑتا ہے یا باہر سے لینا پڑتا ہے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ اگر دن میں 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا کھانا ہے نا تو گھر سے جو پیسے ملتے تھے ان میں سے 1 ٹائم کا کھانا کھاتی تھی جو باقی 2 ٹائم کا کھانا ہوتا کھانے کے پیسے ہوتے تھے نا اس کے وہ کپڑے لے لیتی تھی یعنی شاپنگ کرنے چلی جاتی. تو
ایڈ پہ کیا ہوتا تھا، یعنی جب 1 ویک یا 2 ویک مسلسل ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور کنٹینیوسلی شاپنگ یا کپڑے وغیرہ لیتے رہتے ہیں. وہ بری بات نہیں ہے کپڑے لینا، حلال کے پیسے ہیں، لیکن ہم وہی بات ہے نا، انصاف نہیں کیا پھر کھانے میں اور لباس میں، تو پھر کیا ہوتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کرنا ہے تو پھر ہمیں چیک کرنا ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے. اب اس کو حد سے نہیں بڑھا دینا، اس میں اسراف نہیں کر دینا. اگر لباس اچھا پہننا ہے، نماز کے لیے پہننا ہے، نیت اچھی ہے، تو اب اس میں بھی ہم نے اسراف نہیں کرنا، اس میں بھی اعتدال رکھنا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی بالکل، ان پوائنٹس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اسراف، اعتدال، اور پھر اس لحاظ سے ہم نے خود کو جو ہے بدلنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.